السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سماج ٹی وی میں میرب طاہر۔ خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں سے میں رپورٹ کر رہے ہیں مرزا محمد طاہر۔ گزشتہ رات ڈاکٹر نبیہہ علی خان، ڈاکٹر روبی ملک کی جانب سے قذافی اسٹیڈیم لاہور لی میلیر کیفے میں قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ قوالی نائٹ کے مہمان خصوصی الیاس مجید شیخ ایگل گروپ آف کمپنی کے CEO اور سمن شیخ فریحہ راجپوت پس نرگس تھی۔ قوالی نائٹ عالمی شہرت یافتہ گائک قوال سدرہ قلندری نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ قوالی نائٹ عالمی شہرت یافتہ گائک قوال سدرہ قلندری نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ محفل قوالی میں شرکت کے لیے شائقین، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عالمی شہرت یافتہ گائک سدرہ قلندری نے قوالی نائٹ میں برصغیر کے ممتاز شعراء کی صوفیانہ اور عارفانہ اپنی مدر اور سریلی آواز میں پیش کر کے سماعتوں میں ایسا رس گھولا کہ محفل ہی لوٹ لی۔ صوفی موسیقی کے رنگ بکھیرے اس موقع پر حاضرین جھومتے رہے۔ سدرہ کی آواز نے شائقین کی روح کو گرما دیا۔ قوال سدرہ قلندری نے سماج ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مجھے قوالی نائٹ میں ذاتی طور پر بہت مزہ آیا ہے۔ قوالی کا فن کبھی ماند نہیں پڑے گا۔ قوالی پاپولر عوامی میوزک ہے، درباروں میں قوالی کی محفلیں ہوتی رہیں گی۔ یہ صدیوں پرانا فن ہے، آئندہ چند برسوں میں فن قوالی کو مزید عروج ملے گا۔ قوالی کے چیف گیسٹ الیاس مجید شیخ نے کہا، آج کے دور کے گانوں میں جو صوفیانہ رنگ نظر آتا ہے وہ قوالی ہی کی مرہون منت ہے۔ دنیا بھر میں صوفی موسیقی کو بے حد سراہا جاتا ہے۔ برصغیر و پاک و ہند میں قوالی کا فن تقریباً 600 سال پرانا ہے۔ سمن شیخ نے کہا کہ پاکستان میں قوال سدرہ قلندری نے آج قوالی نائٹ میں جو پرفارمنس دی ہے، اپنی آواز کا جادو ایسا جگایا ہے کہ حاضرین جھومتے ہوئے نظر آئے۔ سدرہ نے قوالی کو پوری دنیا میں نئے رنگ اور منفرد انداز سے متعارف کروایا ہے اور بتایا ہے کہ خواتین بھی قوالیوں میں اپنی پرفارمنس دکھا سکتی ہیں۔ سدرہ قلندری نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ سدرہ قلندری کے ساتھ سمن شیخ نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ سمن شیخ کی آواز کے سر نکلے ہی تھے کہ حاضرین جھومنے پر مجبور ہو گئے۔ میں چاہوں گی کہ اگر سمن جی میرے ساتھ تھوڑا سا گڑگڑائیں تو میری قسمت ہوگی اچھی۔
جی آج جو کوالی نائٹ تھی اس کی آرگنائزر ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم انہیں سے جانتے ہیں کہ آج کا اتنا پیارا پروگرام انہوں نے کروایا ہے کہ لوگ محظوظ ہو رہے تھے یہاں پہ. انہیں کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ کتنا اچھا پروگرام ہے. جی ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ سب کا بہت شکریہ جو آئے یہاں پہ میرے انویٹیشن پہ. دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا تھا جو ہمارے نامور سنگرز ہیں ان کو سنے ہوئے اور دیکھے ہوئے. وہ اکثر اتنے بزی ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو میں نے ایک ایونٹ رکھ لیا. میں نے کہا چلے قوالی نائٹ ایونٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں ان سے گپ شپ ہو جائے گی, سوپ اڑایا جائے گا, کھانا کھایا جائے گا, مزے مزے کے کھانے کھائیں گے اور اس حوالے سے بندے پروگرام. اچھا قوالی تو ہم نے دیکھا ہمیشہ جینٹس ہی جو گاتے ہیں, تو آج آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ نے فیمیل کو بلا کے قوالی کا اتنا پیارا جو ارینج کیا ہے؟ بیسیکلی پتہ کیا فیمیلس کو زیادہ آزادی نہیں ملتی, وہ بیچاری محدود رہتی ہے. جب جینٹس قوالی بھی ہوتی ہے تو میرے پاس یہ جو قوال ہے یہ پرانی تو نہیں ہے, نئی قوال ہے لیکن اچھی لڑکی ہے, اچھا کلام پڑھتی ہے, مولا علی کے کلام پڑھتی ہے. میں نے اس کو اس لیے بلایا کہ لیڈیز انجوائے کریں. مرد تو انجوائے کرتے کرتے لیڈیز کا بھی حق ہونا چاہیے. تو برابر لیڈیز نے انجوائے بھی کیا اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی کہ مطلب لیڈیز کے اندر لیڈیز کے ساتھ کوئی فرق نہیں لگتا. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لیڈیز کے لیے خاص طور پہ انہوں نے یہ ارینج کیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ کیا راجپوت ہیں, آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی قوالی نائٹ میں انہوں نے کیسا انجوائے. دیکھیں یہ ایونٹس ہونے چاہیے اور یہ چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن جو ہے ہونی چاہیے لازمی, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ دل جو ہے شاد باز ہو جاتا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سب نے ختون قوال انجوائے. کیسی لگی آپ کو یہ بتائیں. مجھے تو وہ تو ہے ہی میری بیسٹی اور میں اس کو بہت سپورٹ کرتی ہوں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بھی جب بھی کوئی ایونٹ کروانا ہوگا تو اس کو ضرور بلائیں. آپ کا یہ ہے کہ کیسا لگا؟ جی مجھے بھی بہت مزہ آیا, ہم نے بہت انجوائے کیا کیونکہ لیڈیز قوال جو ہے نا آپ کو دیکھنے میں بہت کم ملتی ہیں پورے پاکستان میں ہو گئے چند ہوں گی. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.samajtv.com. فار مور